بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری کلاس کے بچوں کے لیے کتاب العقائد میں جولائی کے مہینے میں جو منصوبہ بندی ہے ہمارے سبق کے لیے وہ 4 نمبر ہے۔ تو 4 نمبر میں ہمیں انبیاء اور مرسلین کے لیے بتانا ہے۔ تو انبیاء اور مرسلین کے لیے پہلی کلاس میں ہم دوسری کلاس میں بتائے ہیں، لیکن یہاں پر اب تفصیل ہے۔ تو تفصیل سے جو چیزیں ہیں وہ بتانے کے لیے یہاں پر انبیاء اور مرسلین کے بارے میں ہے۔ تو ہمیں پہلے جو گمراہی کے دلدل سے انسانوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں پر حکمت بتا رہے ہیں، سبب بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا کیوں ہے، اس کے بھیجنے سے فائدہ کیا ہے۔ تو کتاب پڑھانے سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہے کہ نبی کیوں بھیجے جاتے ہیں، مرسلین کیوں بھیجے جاتے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے اور بھیجنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ تو وہ جو فائدے ہیں اور وہ جو سبب ہے، اسباب ہے، پہلے وہ اپنے الفاظ میں اپنے طریقے میں بتا دیں، پھر اس کے بعد جو یہاں پر سبق میں دیا گیا ہے وہ بتائیں۔ تو اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو صفات چاہیے نبیوں میں، جو واجب کی صفات ہے وہ ضروری طور پر یاد ہونے چاہیے، پورے بچوں کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اور جو اہم چیزیں، اس میں ساری اہم چیزیں ہیں، کوئی زائد نہیں ہے، لیکن اس میں جو مخصوص عقیدے ہیں اس کو زبانی یاد ہونا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ اور یہ بتاتے ہوئے آپ صرف یہ پڑھا کر پھر آگے کی طرف نہیں چلے جانا، بلکہ یہ کوشش کرنا کہ حضور علیہ السلام مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہیں، تو اس پر کوئی حدیث ہے تو وہ اپنی طرف سے بتا دیں، کوئی واقعہ ہے تو وہ بتا دیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام لکھا ہوا ہے تو وہ پڑھ کر سنا دے۔ ایک بار کلام چل جائے، نعت خوانی 15-10 منٹ چلی جائے، اس سے مخلوق حضور علیہ السلام کے افضل الخلق ہونے پر اگر کچھ اشعار ہو، نعت ہو تو نعت چلائی جائے۔ تو اس سے کیا ہے کہ اب افضل اور تمام مخلوق سے افضل اور برتر ہونا اور بچے کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ معصوم ہونے کے متعلق آپ کو اگر کوئی بات معلوم ہے، کوئی اہم چیزیں کہ معصوم کسے کہتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر شیعہ لوگ ہیں تو شیعہ لوگ جو اپنی امام کو معصوم مانتے ہیں، اس طرح کا کوئی رد ہے تو رد عام سے آسان طریقے سے بتا دینا ضروری ہے، کیونکہ تیسری کلاس کے بچے ہیں، اتنے کم عقل بھی نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ بچے تھوڑا بہت سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے معصوم ہونے کا مطلب اور ساتھ میں محفوظ ہونے کا مطلب بھی بتا دینا ہے۔ اور شیعہ لوگ جو اس طرح سے کرتے ہیں تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے 1-2 باتیں بھی وہاں پر بتا دینا ہے تاکہ بچوں کا ذہن کلیئر ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انبیاء اور رسول کو معصوم کہتے ہیں، لیکن آج کل کا بچہ تو بچے سے ہی نیٹ پر رہتا ہے، نیٹ پر چلتے چلتے کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لیا، پھر اس کے ذہن میں کوئی شک پڑ گیا کہ ہمارے کو تو استاد صرف انبیاء کے معصوم کے بارے میں کہتے تھے، لیکن یہ تو اور دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی، اہل بیت کے بارے میں بھی معصوم کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ایسا نہ ہو، اس لیے جب معصوم کی بات آئے تو ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے ان عقیدوں کو آسانی سے بچوں کو سمجھانا اور اس کو رد کرنا ہے، اس کے رد پر 1-2 دلیل اگر اپنی طرف سے ہو تو سمجھا دینا ہے، بتا دینا ہے۔ اور تمام انبیاء، رسول، مرسلین مرد تھے، اس طرح کی باتیں۔ اور اس میں جتنے بھی عقائد بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اچھے سے ذہن نشین ہو جائیں، اسی لیے آپ کو پورا مہینہ ہے، یہ جو چوتھا سبق ہے آپ کو پورے مہینے میں پڑھانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ہے یا 2 دن ہے یا 1 ہفتہ ہے یا 2 ہفتہ ہے، تو آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اس میں سے ہر ایک چیزوں کے بارے میں اچھے سے تفصیل سے ٹھہر کر پڑھا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو پورا عقیدہ کلیئر ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ جو 4 صفات ہیں وہ صفات بھی بچوں کو صدق یعنی سچائی، امانت یعنی امانت دار، تبلیغ یعنی پیغام پہنچانا، اللہ تعالیٰ جو وحی نازل کیا ہے، جو احکام نازل کیا ہے وہ امت تک پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ صفت ان کے اندر پائی جانی چاہیے، وہ کبھی بھی اس میں بخل نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا پہنچانے کے لیے اور نبی نہ پہنچائے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ فطانت یعنی تیز ذہن، انبیاء تیز ذہن کے ہوتے ہیں، وہ کند ذہن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو 4 صفات ہیں یہ وہاں پر یاد ہونا چاہیے۔ اور الانبیاء معصومون،
تو اس پر یہاں پر جو بڑا لکھا گیا ہے تو اس کے لکھنے کا مطلب یہ کہ اس پر زور دینا ہے آپ کو، انبیاء کے معصوم ہونے کا مطلب سمجھانا ہے، اولیاء کے محفوظ ہونے کا مطلب بھی سائڈ سے سمجھا دیں، اور اسی طرح سے شیعہ کے جو عقیدے ہیں معصوم ہونے کے، ان کے غلط ہونے پر بھی دلیل دے دیں، تاکہ بچہ ابھی سے ہی بنیادی عقیدے پر پختگی حاصل رہے۔ اگر کوئی نیٹ پر چلا بھی جائے، کوئی اس طرح کی ویڈیو دیکھ بھی لے، تو اس پر وہ اچانک جا کے پورا حیران پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی یہ جو بول رہا ہے یہ غلط سلط باتیں ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی ساری بیکار دلیلیں ہیں، اور اصلی دلیل کا رد ہمارے پاس یہاں موجود ہے۔ اس طرح سے بچوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو آپ کو انبیاء کے معصوم ہونے پر اور جو یہاں پر عقائد بیان کیے گئے ہیں اس کو تھوڑا سا تفصیلاً 1 مہینے میں آپ آرام سے بتائیے گا۔ تو دیے گئے لفظوں سے جملے بنائیے، یعنی توہین، تکذیب، فرض، نبی، رسول، تو اس سے جملے بنانا ہے۔ تو یہ جملے بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ تو جملے بنانے کے لیے آپ کو الگ سے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو بولنا ہے کہ الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ پچھلا سبق پڑھیے، کہاں پر توہین آیا ہے اور اس کے آگے پیچھے کا لفظ ملا کر آپ ایک جملہ بنا لو۔ تکذیب کا ذکر کہاں ہے، فرض کا لفظ کہاں آیا ہے، نبی اور رسول کا ذکر کہاں آیا ہے پچھلے، اس کے ہی پیراگراف کو لے کر آپ جملہ بنا دو تو جملہ بن جائے گا۔ معانی لکھیے، تو معانی لکھنے میں جتنے الفاظ ہیں اب یہاں بچوں کو خود بتا دیں کہ وہ ڈکشنری جا کر وہ دیکھیں گے نہیں، وہ نکالیں گے نہیں، نہ وہ نکال سکتے ہیں، تو اس لیے معنی آپ خود بتا دیں، لیکن لکھنے کے لیے اس بچوں کو خود بولیں۔ اگر لکھنے نہیں آتا ہے تب جا کے تھوڑا سا بتا دیں کہ اس لفظ کو ایسے لکھتے ہیں، اس لفظ کو ایسے لکھتے ہیں، کیونکہ تیسری کلاس کے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اس کی املا پوری طریقے سے، ان بچوں کی املا پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو جو بچہ لکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں لکھ سکتا ہے اس کو لکھنے میں مدد کر دینا ہے، لیکن الفاظ کے معانی مترادفات آپ خود ہی بتاؤ گے بچوں کو۔ اس کے بعد ہے ذیل میں مذکور الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجئے۔ تو یہاں پر نہ کوئی، اب انہی میں سے کوئی لفظ لینا ہے، نبی ہو اور نہ کوئی، تو جب پچھلا سبق بچہ پڑھا رہے گا تو فوراً پہچان لے گا، اگر نہیں پہچانے گا تو تھوڑا تھوڑا اشارہ دے دینا ہے کہ نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت۔ تو پچھلا اگر سبق اچھے سے پڑھے ہیں تو ان سوالوں کے جواب کو، جو خالی جگہ ہیں اس کو پر کرنا آسان ہوگا۔ سوالوں کے جواب دیجئے، تو آپ یہ سوال کریں گے اور بچے جواب دیں گے، اور سوال کرنے کے بعد اگر کوئی بچہ جواب نہیں دیتا ہے تو اس کو فوراً اسی حصے کا سبق پڑھوانا ہے، پھر سے سوال کرنا ہے، اب بولو جواب دینے کے لیے، تو اب دے پائے گا۔ تو جہاں پر حفظ کرنے والی باتیں ہیں جیسے 4 صفاتیں ہونا واجب ہے، اگر یہ کوئی بچہ نہیں بول رہا ہے تو اس میں کچھ کمی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو تھوڑا سا ڈانٹ سکتے ہو تو ڈانٹو اور یاد کرنے کو بولو، کیونکہ آپ بہت دن پہلے سے ہی سبق پڑھا رہے ہو، مہینے کے آخر حصے میں، آخر ہفتے میں یہ سارے تمرینات آئیں گے حل کرنے کے لیے، تو ابھی تک بچہ یاد نہیں کیا ہے، اس کا مطلب شرارت کر رہا ہے، تو وہاں پر تھوڑا سا غصہ بھی کرنا ہے جہاں مناسب ہو وہاں پر۔ تو یہ سوال آپ کرو گے، بچے جواب دیں گے، اور صحیح جملوں کے سامنے صحیح کا نشان، غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانے کے لیے بچوں کو خود بولنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا اس مہینے کا جو درس ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو عقائد کے جو الگ الگ پیراگراف ہیں اس کو صحیح طریقے سے آپ بتاؤ، اور تفصیلات اپنی طرف سے بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ تو تفصیلات آپ پوچھو گے نہیں، بلکہ جو سبق میں لکھا ہوا ہے پوچھو گے آپ وہی، لیکن آپ بچوں کو اپنی طرف سے الگ سے تفصیلات پڑھ کے آنا ہے عقائد کے متعلق، پھر بتانا ہے۔ تو بہار شریعت جو دعوت اسلامی کا جو ایڈیشن ہے اس میں آپ کو نیچے سے تفصیل اور عقائد کی دلیل بھی مل جائے گی، تو آپ کو کہیں اور جا کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہار شریعت میں اردو کے ساتھ ساتھ نیچے حاشیہ ہے، اس میں دلیل مل جائے گی، اس کے علاوہ شرح عقائد المعتقد پڑھ سکتے ہو، تو وہاں سے نکال لینا، لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن بہار شریعت کے جو حاشیے میں دیا ہوا ہے دعوت اسلامی والا وہ بہت اچھا ہے، وہیں سے آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ جتنا مطالعہ کر کے بچوں کو پڑھانا چاہیں گے اتنا اور اچھا رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو آپ علم اس طرح سے دیں کہ آگے چل کے بچے آپ کا احسان مانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی کے مہینے کے لیے کتاب الاخلاق تیسری جماعت کے بچوں کے لیے لیسن پلاننگ اور سبق کا منصوبہ بندی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں ہمارا جو منصوبہ رہے گا پورے مہینے میں وہ سبق نمبر 4 رہے گا۔ سبق نمبر 4 پورے مہینے میں ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے، اور اس کو پڑھانا کیسے ہے اس کو ذرا سا دھیان میں رکھیں کہ احترام کا معنی اس درس کو، یا پھر کوئی بھی درس شروع کرتے ہو تو سب سے بہتر بچوں کے لیے یہی رہے گا کہ اس کو آپ جو یہاں پر جو بھی دیا گیا ہے نا پورا واقعہ،
اس واقعے سے پہلے آپ اپنی طرف سے حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اگر آپ خود کچھ جانتے ہیں تو پہلے وہ بتا دیں، ان کے واقعہ، ان کی کہانی، ان کی حکایت، اگر آپ کو کچھ یاد ہو ان کے بڑے ہونے کی، اور اگر ہو تو کرامت والی ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بچوں کو یہ سب اچھا زیادہ پسند آتا ہے اگر کرامت والی ہو تو ان کے جو کرامت کے متعلق جو واقعات ہے وہ بتا دیں۔ وہ بتانے کے بعد پھر احساس دلائیں کہ یہ حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ یہ بتانے کے بعد اب یہ پورا جو واقعہ یہاں پر بتایا گیا ہے، اس کو خود کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ خود بچوں کو بتائیں، زبانی بتائیں، اور زبانی اپنے طریقے سے اپنے انداز میں بتائیں تاکہ بچہ پورا سمجھ جائے، اور بچوں کو بتاتے بھی رہیں اور پوچھتے بھی رہیں۔ تو بتاتے رہیں گے۔ ایک آدمی کی طرح تھے، ایک مرتبہ قسمت کا ستارہ اوج پر تھا، راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک کاغذ کے بوسیدہ ٹکڑے پر نظر پڑی۔ کس پر نظر پڑی؟ کاغذ کے بوسیدہ ٹکڑے پر۔ کس پر نظر پڑی؟ کاغذ کے بوسیدہ ٹکڑے پر۔ تو اس طرح سے سوال کرتے ہوئے کہانی بتانا ہے، یہ نہیں کہ سیدھا آپ بتاتے جا رہے ہو بچہ سنتے جا رہا ہے، نہیں، ایک ایک چیز پوائنٹ والی بتانا ہے، پھر اس کو 2-3 بار پوچھنا ہے تاکہ یہ بات بچے کے ذہن میں بیٹھے۔ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ جلدی سے بولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بولو گے تو یہ باتیں ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ کاغذ کا بوسیدہ پرانا ٹکڑا تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو ان واقعے میں جو اہم پوائنٹ ہے نا، تو اس کو دوبارہ بولنا ہے اور بچوں سے بلوانا ہے تاکہ جب آپ کہانی بولنا ختم کرو تو بچوں کو زبانی کہانی یاد ہو چکی ہو، اس کے لحاظ سے، اس کے طریقے سے۔ ظاہر سی بات ہے جتنا آپ بتا پاؤ گے اتنا تو نہیں بتا پائیں گے، لیکن جتنا آپ بتاتے ہو اس کے بعد اگر بچہ سے پوچھا جائے تو بچہ کہانی کو اپنے طور پہ بول سکے، اتنا تو آنا چاہیے۔ یہ خود آپ بیان کرنا ہے پہلے، پھر اس کے بعد یہ سبق ان بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پہلے آپ بتاؤ گے اس طرح سے سوال پوچھتے ہوئے مین پوائنٹ کو دوبارہ بول کر بلواتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ اس کو پہلے ہی یاد کر چکا ہوگا، دوسری مرتبہ پڑھے گا تو اور اچھے سے یاد ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ کو پورا پڑھانا ہے۔ اور اس کے بعد معانی لکھنے کا ہے۔ تو ستارہ اوج پر تھا، تو اس کے معانی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، وہ بچوں کو سمجھا دینا ہے۔ اگر اس کا معنی خود سمجھ میں نہیں آتا ہے بچوں کو تو وہ تو ڈکشنری ابھی دیکھنے سے رہے، ڈکشنری تو خود دیکھ نہیں سکتے ہیں، لغت تو خود دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ صرف بتا دیں کہ ستارہ اوج پر ہونا اس کا مطلب کیا ہے، یہ آپ بتا دیں۔ تعظیماً اس کا مطلب کیا ہے، یہ مطلب آپ بتا دیں، معانی آپ بتا دیں، لیکن بچوں کو خود لکھنے کو بولے تاکہ ان کی املا، ان کے لکھنے کا طریقہ صحیح ہو، اردو میں لکھنے کا طریقہ صحیح ہو۔ اس کے بعد سوالوں کے جواب ہے۔ تو سوالوں کے جواب میں آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو بار بار سوالوں کا جواب آپ خود نہیں دینا ہے، آپ سوال کریں گے، بچوں کو جواب دینا ہے۔ جواب نہ آئے پھر بھی نہیں بتانا ہے، بولنا ہے کہ بابو ایک بار پھر سبق پڑھو، سبق ہی میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ جو بچہ دوبارہ سبق پڑھے گا تو وہ جواب ملنے کے بعد پھر آپ کو جواب دے دے گا۔ تو یہ سوالوں کے جواب دیجئے، اس طرح کے جو تمرینات رکھے جاتے ہیں، مشق رکھے جاتے ہیں، وہ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ بچہ بار بار پچھلا سبق پڑھ کے اس سبق کو بار بار پڑھ کے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور یاد ہو جائے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو صحیح اور غلط کا جو نشان ہے وہ بھی لگانا ہے۔ تو اس پر صحیح اور غلط کو نشان لگانے کے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو بچہ ڈال دے گا، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر آپ نہیں بتانا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، صحیح کا نشان ڈال دو، ہاں یہ غلط ہے، غلط کا نشان ڈال دو، آپ نہیں بتانا ہے۔ بولنا ہے پھر جا کے سبق پڑھو، سبق پڑھنے کے بعد صرف اس معنی کو غور کرو کہ اس طرح کا معنی اور اس طرح کا مطلب کہاں پر بیان کیا گیا اور کیا بتایا گیا ہے، تو اس کے مطابق یہاں پر کیا لگاؤ گے۔ جو بچہ دوبارہ پڑھے گا تو اتنا مشکل نہیں ہے، آرام سے سمجھ میں آ جائے گا، تو وہ خود ہی کر لے گا۔ اگر اتنا بھی نہیں کر پاتا ہے تو پھر آپ مدد کر سکتے ہو اس کی، کیونکہ ہر بچے اتنا کرنے کے بعد بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر اس کا غور سے پڑھیے اور اپنی کاپی میں نقل کیجئے۔ تو اس کو پڑھوانا بھی ہے اور ان کی کاپی میں لکھوانا بھی ہے۔ اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ پڑھاؤ گے اور لکھواؤ گے تو وہ بچہ کیا ہے کہ ایک تقریری انداز ہے، تو یہ لکھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہو سکے کہ بچوں کو بولو کہ بچوں ہمیں احترام کرنا چاہیے قرآن کریم کا، ہمیں احترام کرنا چاہیے احادیث رسول کا، اس کو پورا یاد کر کے بولو،
تاکہ وہ بولنے کا طریقہ پیدا ہو. اور دیکھیے گا تو یہ تھوڑا تقریری انداز میں ہے. تقریر میں جو ایک جملہ ترتیب وار اور ایک ہی قافیے ردیف کے ساتھ آتے رہتا ہے، اس طرح کا جملہ ہے. اگر اس کے ساتھ اگر کوئی اپنے طور پر ایک تقریر، یعنی حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ وہ ملا کر، اور اس میں کسی طرح سے آخر میں یہ جملہ سیٹ کر کر ایک اسپیچ بولنے کو بولنا، بچے کو ایک تقریر بولنے کو اگر بولیے گا تو وہ بچہ پچھلا کہانی بول کر اور اس کو جو تقریری انداز میں ہے اس کو بولنے کے بعد اگر وہاں پر 2-3 منٹ کی بھی تقریر کر دیتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہوگی بچوں کے لیے، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور بولنے کا طریقہ اور اچھا ہوگا. تو یہ لکھوانا بھی ہے اور یہ اپنی طرف سے ایکٹیویٹی ہے کہ اگر آپ اس کو ملا کر اور واقعہ ملا کر بچوں کو بول دو کہ بابو آ کر 4 منٹ کی 2 منٹ کی تقریر کر دو، یہ ملا کے تو اور اچھا رہے گا. اور آؤ کچھ سیکھیں ہم، تو اس میں تعظیماً آیا ہے، تو تعظیماً ہی کے لیے یہاں تقریب، تحریر، تحقیر، تذلیل، تضحیق اور تحریم جو ہے یہ الفاظ ہے، تو یہ بھی الف کے ساتھ 2 زبر لگا کر یہ استعمال ہوتا ہے. تو اب بتا دینا ہے کہ بابو اس کو آپ کو تقریب جتنے بھی الفاظ ہیں نا اس کو تعظیماً اس طرح سے الف اور 2 زبر لگا کر اپنی کاپی میں اچھے طریقے سے لکھ کے لانا ہے. تو اگر بچوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ بورڈ پر لکھ کے ایک بار سمجھا دو کہ جیسے تقریب ہے تو تقریباً کیسے لکھیں گے، الف اور 2 زبر لگا کے، تاکہ سمجھا دو گے تو سمجھانے کے بعد وہ بچہ آرام سے خود لکھ کے لائے گا. یہاں پر تحریر ہے، جب تحریراً لکھو گے تو پھر کیسے لکھائے گا، پہلے اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر سمجھا دو. تو یہ ہمارا اس مہینے کا، پورے مہینے میں، یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں یا پھر ایک ہی ہفتے میں آپ کو ختم کرنا ہے، کوئی جلدی بھی نہیں ہے، اس لیے آرام سے آپ کر سکتے ہو تو کوئی مشکل نہیں رہے گا، آپ کو بھی نہیں رہے گا، بچوں کو بھی نہیں رہے گا، آرام سے سیکھ لے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں اس مہینے کے لیے اتنا، پھر اگلے مہینے کا سبق لے کے آئیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جولائی کے مہینے میں تیسری کلاس کے بچوں کو فقہ پڑھانے کا ہم سبق کا اسباق کی منصوبہ بندی کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں 5 سے لے کر 8 تک کے دروس شامل ہے جولائی کے مہینے میں تیسری کلاس کو بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے، توجہ میں ذہن رکھنا ہے اور اس پہ توجہ دینا ہے کہ جو چیزیں ہم پہلے پڑھا چکے ہیں نا اس پر دوبارہ توجہ دینے کی اور زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وضو کے بیان میں ہم پہلے بھی بہت کچھ پڑھا چکے ہوں گے تو اس کو دوبارہ پھر اسی طرح سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سبق میں آ رہا ہے تو پڑھاتے ہوئے چل جائیں. لیکن ان تیسری کلاس والوں کے لیے جو زائد چیزیں آ رہی ہے جو پچھلے سبق میں نہیں تھا تو اس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اب جیسے وضو کی سنتیں ہیں تو وضو کی سنتیں میں آپ کو نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، یہ سب چیزیں آپ کو سنتیں یاد دلانا ہے. اور سنتیں یاد دلانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے سیدھا سیدھا وضو کرتے ہوئے بتایا جائے. کہ مثال کے طور پہ اب میں جا رہا ہوں نماز کے لیے وضو کرنے، یہ میں نیت کرتا ہوں، تو بتاؤ کون سی نیت ہے بابو؟ پہلی نیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتاؤ جلدی سے کون سی سنت ہے؟ دوسری سنت. اب پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹے تک دھوتے ہو. آپ وضو کرتے رہنا اور بچوں کو بولنا کہ بتاؤ یہ کون سی سنت ہے، کتنے نمبر والی. پھر اس کے بعد مسواک کرنا ہے، تو یہ کون سی سنت ہے؟ چوتھے نمبر والی. تو اس طرح سے آپ مسواک کرنا ہے، پھر کلی کرنا ہے. تو وضو کرتے رہنا ہے اور بچوں کو بولتے رہنا ہے کہ بتاتے رہو یہ کون سی سنت ہے. تو پہلے آپ پورا سبق پڑھا دو گے، یاد دلا دو گے، پھر یاد دلانے کے بعد یا پھر یاد دلاتے ہوئے ہی وضو کرتے ہوئے کیسے کون سی کہاں سنت آ رہی ہے یہ بتاؤ گے تو جلدی یاد ہو جائے گا. تو بچوں کو اس میں یہ بولنا ہے پڑھاتے ہوئے کہ آپ وضو کرو، وضو کرتے ہوئے بتاؤ کہ کہاں سنت ہے، کون سی سنت ہے اور کتنے نمبر والی سنت ہے. تو وضو کرتے رہنا ہے اور بتاتے رہنا ہے کہ پہلے جا کے نیت کرتے ہو، پہلی سنت ہوگی، پھر بسم اللہ شریف پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، دوسری سنت ہوگی، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوتے ہو، تیسری سنت ہوگی، پھر بسم اللہ شریف پڑھے مسواک کرتے ہو تو یہ چوتھی سنت ہوگی، مسواک کرنے کے بعد آپ کلی کرتے ہو تو یہ 5ویں سنت ہوگی. تو یعنی جس طرح سے وضو کر رہے ہو اسی طرح سے سنت کو گناتے چلے جاؤ گے تو بچوں کو جلدی یاد ہو جائے گا. تو 17 سنتیں یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، لیکن آپ وضو کرتے ہوئے یہ ساری سنتوں کو اگر شمار کرنے کو بولو گے تو آسانی سے بچہ شمار کر لے گا اور اس کو یاد بھی رہے گا. تو یہاں پر خالی جگہیں اس کو پر کرنا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جو پہلے ہم ہر سبق میں پر کراتے ہوئے آ رہے ہیں خالی جگہوں کو. تو اسی میں سے ایک یہاں پر بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو
تک دھونا ہے تو کہاں تک دھونا ہے، تو وہ پیچھے سبق کو پڑھ کے پھر اس کے بعد یہاں پر کرنے کو بچوں کو سمجھانا ہے۔ تو یہ ہاں، اور پانچواں ہے آداب وضو۔ تو آداب کے بارے میں اس کی اہمیت کے بعد پانچواں ہے آداب وضو۔ تو آداب کے بارے میں اس کی اہمیت کے بارے میں اب پہلے بتا چکے ہوں گے، کیونکہ دوسرے کلاس والوں کے لیے یہ چیپٹر ہے، تو اب دوبارہ اس پر آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آداب وضو کے بعد جو اہم چیزیں ہیں آپ کو وہ اس پر آنا ہے، اور اس کے ساتھ جو دعائیں ہیں اور یہاں پر کلمات ہیں وہ آپ کو یاد دلانا ہے، تاکہ بچہ اس کو اچھے سے یاد کر سکے۔ تو اس میں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جو پہلے پڑھا چکے اس کو زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پہلے پڑھا چکے ہیں اس کو پڑھاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، لیکن جو اس سبق میں نیا ہے، نئی چیزیں ہیں، آپ اس کو یاد دلانا ہے، اس پر فوکس کرنا ہے۔ تو جواب دینا یہ پہلے کی طرح ہے، اور اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے کہ آپ سبق کو اوپر جو دیا گیا ہے اس کو پڑھیے، اور اسی کے مطابق یہاں پر آپ جواب تلاش کریے کہ کیا ہوگا۔ پھر سبق نمبر 7 ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں، جس کو نواقض وضو بھی کہتے ہیں۔ تو نواقض وضو میں پہلے بھی پڑھ کے آگے ہوں گے، تو جو چیزیں پہلے پڑھ کے آئے ہیں، جو پہلے آپ سمجھا دیے ہو، اتنی ہی تفصیل سے یہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اشارتاً آپ یہاں پر سمجھاتے ہوئے چلو گے، لیکن جو یہاں پر نئی باتیں ہوں گی، جو زائد اور تفصیلی باتیں ہوں گی، آپ کو یہاں پر تفصیل سے اور وہ زائد باتوں کو آپ کو بتانا ہے۔ اور اس میں سے بچے کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس کو اچھے سے سمجھانا ہے۔ پھر 8واں رہا غسل کا طریقہ۔ تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ بچوں کو پورا بتاؤ گے۔ تو یہ ہمارا جولائی کے مہینے کا یہ سبق کا منصوبہ بندی ہے، لیسن پلاننگ ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ لیسن پلاننگ پورا ہو اور بچے کے ذہن میں بھی یہ ساری باتیں بیٹھیں، صرف یہ نہ کہ ہم پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے ہوئے آگے بڑھ جا رہے ہیں لیکن بچوں کو یاد نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یاد کرنے کے لیے پہلے آپ بتانا ہے، پھر سبق پڑھوانا ہے۔ اور وضو اور غسل میں سب سے بہتر طریقہ سنت کو یا پھر فرائض کو یاد کرانے کا یہ ہے کہ ساتھ میں سنتیں جیسے زیادہ ہے تو فرض کم ہے تو یہ تو یاد ہو جائے گا، لیکن سنتیں زیادہ رہتی ہے تو یہ زیادہ سنتیں یاد کرنا مشکل رہتا ہے، تو اس کو یہ وضو کے ساتھ ہی یاد دلانے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح سے غسل کی جو سنتیں ہیں، غسل کرتے ہوئے بولو کہ یہ کام کرو اور بتاتے جاؤ کہ سنتیں کہاں کہاں آ رہی ہے۔ تو سیدھا وضو کرنے پہ لگا دینا ہے اور فرض کے طور پر غسل کرنے پر لگا دینا ہے، اور ایک ایک کام کرانا ہے اور گنوانا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ تو اس طرح سے جلدی یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری کلاس کے بچوں کے لیے جولائی کے مہینے میں علم تجوید کے منصوبہ بندی جو ہے وہ ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ تو سبق نمبر 4 میں حروف اور ان کے مخارج ہے۔ تو حروف اور ان کے مخارج میں آپ کو جوف، حلق، لسان، شفتین، خیشوم میں کتنے مخرج ہوتے ہیں صرف یہ بتانا ہے۔ تو مخرج کیا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بتاؤ گے آپ اس میں، اور جوف کسے کہتے ہیں پہلے اس کا مطلب سمجھا دو گے، عام مطلب۔ پھر اس کے بعد حلق کہتے کسے ہیں، یعنی منہ میں حلق کہاں ہے، منہ میں جوف کہاں ہے، جوف کسے کہتے ہیں، حلق کہاں ہے، لسان کہاں ہے، شفتین کسے کہتے ہیں، خیشوم کسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ بتاؤ گے۔ تو بتانے کے بعد کہو گے کہ اس میں ایک مخرج ہے، پھر اس کے بعد اس میں 3 مخرج ہے۔ تو یہ زبانی یاد کرا دو گے۔ مخرج کا مطلب جہاں سے حروف نکلتے ہیں وہ بتا دو گے آپ۔ پھر بتانے کے بعد پھر یہاں پر سوالات دیے ہوئے ہیں۔ تو 5 مخارج کا یہاں پر نقشہ دیا ہوا ہے، تو اس نقشے کو یا پھر اگر صاف نقشہ دیکھنا ہے تو آپ گوگل پہ سرچ بھی کرو گے، یعنی مخارج حروف کا نقشہ میپ کے نام سے اگر سرچ کرو گے تو آپ کو اچھا سا کلیئر آپ کو وہاں پر میپ مل جائے گا، تو وہ لے کر بھی آپ بچوں کو دکھا سکتے ہو، یا پھر اس کے علاوہ یہی میپ پہ چل جائے گا اور اس کو جہاں پر یہاں لکھا ہوا ہے نا، جیسے لسان ہے اور دوسرے نام لکھے ہوئے ہیں، تو اس نام کے ساتھ یہاں تو کلیئر نہیں ہے، لیکن اگر گوگل پہ سرچ کرو گے تو آپ کو کلیئر مل جائے گا۔ وہ کلیئر بچوں کو فوٹو دکھا دو، پھر اس دکھا کے سمجھانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ یہاں پر سوالات پوچھو گے۔ پھر مخارج حروف کا جو اوپر کا نقشہ ہے یہ، یا پھر گوگل میں دیکھ کر سرچ کر کے خود سے بورڈ سے ایک نقشہ بنا کے بچوں کو اتارنے کو بولو، وہی نقشہ، تاکہ صاف نقشہ آپ خود بنا کے اور نام لکھ کے دے دو گے تو بچے کے لیے اتارنا آسان ہوگا۔
تو یہی نقشہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سمجھا دو گے اور بچہ بنا لے گا تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو گوگل پہ سرچ کر کے موبائل میں نکال کے اس کو بورڈ پر اس طرح کا نقشہ لگا کر اور اس کو بچوں کو بولنا کہ یہ نقشہ اتارنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسری کلاس کے بچوں کے لیے جولائی کے مہینے میں جو ہمارا درس کا منصوبہ بندی ہے وہ سبق نمبر 4 ہے، یعنی پرورش، یعنی حضور علیہ السلام کی پرورش. تو سبق پڑھانے سے پہلے آپ اس کو اپنی طرف سے پورا واقعہ بیان کر دو گے کہ کیسے حضور علیہ السلام کی عمر 6 سال ہوئی تو کیسے کیسے آپ کی پرورش ہوئی. تو پورا پرورش کا مرحلہ اپنے انداز میں اپنے طریقے سے بتا دینا ہے. اس کے علاوہ اس سبق میں آپ کو خاص یہ کرنا ہے کہ یہاں پر سال کا ذکر ہے، کہاں مقام کا ذکر ہے، کہیں کسی کے نام کا ذکر ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، کہیں عمر کا ذکر ہے کہ اتنی عمر میں یہ ہوا، یہ سب یاد رہنا، یاد کرانا ضروری ہے کہ کس عمر میں کس کے ہاں کون تھا، کس مقام پر اور نام کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس درس میں ہمیں بچوں کو یاد کرانا ہے. مثال کے طور پہ یاد کرانے کے لیے کیا کرو کہ جیسے پڑھاتے رہو گے، پڑھاتے ہوئے جب بات آئے گی تو بچوں کو بار بار آپ سوال کرتے جاؤ گے تو بچہ کو خود یاد ہو جائے گا. جیسے جب حضور علیہ السلام کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو لے کر خاندان بنو نجار سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ گئیں. تو اب یہاں پر 3 چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہے، بچوں کو یاد دینے والی ہے. حضور علیہ السلام کی کتنی سال کی عمر ہوئی؟ تو 6 سال کی. تو 6 سال آپ کی والدہ نے آپ کو لے کر خاندان بنو نجار سے ملاقات کرنے کے لیے، تو کس خاندان سے ملاقات کرنے کے لیے؟ بنو نجار سے. 2 چیزیں. کہاں ملاقات کرنے کے لیے؟ مدینہ گئیں. تو کہاں گئیں؟ مدینہ شریف گئیں. تو یہ 3 چیزیں بچوں کو یاد ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں بنو نجار کے خاندان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے کون جاتی ہے؟ آپ کی والدہ جاتی ہے. کہاں؟ مدینہ شریف میں. تو عمر، خاندان کا نام اور کدھر گئے؟ مدینہ شریف. تو یہ سب نام اچھے سے یاد کرانا ہے اس سبق میں. ان کے ساتھ ایمن بھی تھی اس سفر میں. اور کون بھی ساتھ تھے؟ حضرت ایمن بھی ساتھ میں تھی. تو ان کے ساتھ ایمن جو ساتھ میں تھی، تو پھر اب کون ساتھ میں تھی؟ ایمن. کون ساتھ میں تھی؟ ایمن. تو بار بار وہ بچوں سے سوال کرنا ہے، پھر سے شروع کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کس عمر میں آپ کی والدہ نے آپ کو لے کر گئے مدینہ شریف گئے تھے؟ 6 سال کی عمر میں. کس خاندان کے پاس؟ تو بنو نجار کے پاس. کہاں گئے تھے؟ مدینہ ملاقات کرنے کے لیے مدینہ گئے تھے. تو کہاں گئی تھی؟ مدینہ گئے تھی. اور ان کے ساتھ اور کون تھی؟ تو ایمن تھی. اور کون تھی؟ ایمن تھی. مدینہ سے واپسی میں مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو مدینہ سے واپسی میں مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو کس مقام پر؟ ابوا کے مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ کی والدہ کا. ایمن نے آپ کو مکہ لے آئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیں. تو پھر ابوا میں کس کا انتقال ہوا؟ حضور کی ماں کا. تو پھر وہاں سے کون لے کر کس کے پاس آئے؟ تو ایمن آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس لے کر آئے تھے، حضرت عبد المطلب کے پاس لے کر آئے تھے. تو جب اتنا ایک پیراگراف مکمل ہوا، پھر شروع سے آنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کس عمر میں آپ کی والدہ نے لے کر گئے تھے؟ آپ کی والدہ لے کر گئی تھی تو 6 سال کی عمر میں. کس خاندان کے پاس؟ تو بنو نجار کے پاس. کہاں گئی تھی؟ مدینہ شریف. ان کے ساتھ اور کون تھی؟ ایمن بھی تھی. مدینہ سے واپسی میں کس مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا؟ مقام ابوا پر. بچے بولیں گے وہ. ایمن آپ کو مکہ لے کے آئی، ٹھیک ہے. تو پھر کس کے پاس، کس کے سپرد کی؟ تو عبد المطلب کے. تو یہ جو خاص نام ہے وہ نام پورے مہینے میں آپ کو اس طرح سے پڑھانا ہے کہ بچوں کو یہ سب نام یاد ہو جائے. تو ایک پیراگراف پڑھائے ہیں آپ، ایک فقرہ پڑھائیں. فقرہ پڑھانے کے بعد جو اس میں اہم پوائنٹ ہے اس کو بار بار دہرائیں تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے. پھر دہرانے کے بعد پھر پیچھے سے پورا ایک واقعہ لے کے آنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کے والدان نے آپ کو لے کر کس خاندان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی؟ تو بنو نجار کے پاس. کہاں آئی تھی؟
تو مدینہ آئی تھی، ان کے ساتھ اور کون تھی؟ ام ایمن تھی۔ تو اس طرح سے پورا اوپر سے لے کر پھر یہاں تک نیچے تک آنا ہے، پھر آگے کا پیراگراف پڑھانا ہے۔ پھر اس میں جو پیراگراف ہے اس کو بھی وہی دوبارہ ریپیٹ کرا کے جو اہم چیزیں ہیں، اہم باتیں ہیں، اس کو آپ بولو گے، بچہ سامنے سے جواب دے گا ریپیٹڈلی، تو دوبارہ بار بار تکرار کرنے سے پھر جب یہ فقرہ مکمل ہو جائے تو پھر اسی طرح سے اوپر سے کرو گے۔ تو اس طرح سے آپ کرو گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سبق کم ہے اور آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے، پورا 1 مہینہ ہے، تو 1 مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاؤ گے تبھی بھی کوئی حرج نہیں، پھر بھی آپ کا جو سبق ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس میں عمر، مقام اور نام، یہ تینوں چیزیں زبانی یاد ہو جائے گی تو واقعہ بچے کو خود یاد ہو جائے گا۔ جب یہ پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد جو سبق ہے، سبق کے معانی لکھیے اور یاد کیجیے، تو معانی آپ خود لکھاؤ گے اور یاد کرنے کو بولو گے تاکہ وہ اس کے مترادفات بھی بچوں کو یاد رہے۔ پھر آپ سوال کرو گے تو وہ جواب دیں گے، آپ سوال کرو گے یہاں پر وہ جواب دیں گے۔ تو جواب دینا کب آسان ہوگا؟ جب اسی طریقے سے پڑھاؤ گے جو طریقہ میں پڑھاؤں کہ ایک فقرہ پڑھاؤ، اس میں جو سال کا ذکر ہے، عمر کا ذکر ہے وہ، پھر کسی کا نام وہاں پر آیا ہے تو وہ، پھر جگہ کا نام آیا ہے تو وہ، یہ کر کے جس طرح ابھی میں آپ کو بتایا ہوں اس طریقے سے پڑھاؤ گے تو اب جب بھی یہ سوال کرو گے بچہ آرام سے جواب دے دے گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں رہے گی۔ صحیح اور غلط کا نشان لگانا، تو اسی طریقے سے اگر آپ پڑھاؤ گے تو صحیح اور غلط کا نشان بھی لگا لے گا بچہ آرام سے۔ اگر نہیں لگا پاتا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا اشارہ دے دیں یا پھر دوبارہ پڑھنے کو بولیں، پڑھنے کے بعد اگر نہیں دیتا تو پھر اشارہ دیں۔ ایسے ہی نہیں آتا ہے پھر اشارہ دے دیے تو پھر بچوں کو خود محنت کرنے کو بولیں، پھر اس کے بعد اگر کرنے کے بعد اگر اس کا سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو پھر آپ بتائیں۔ بغیر محنت کی سوال کا جواب دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔